پورے ذہن حاضر کرنے کے ساتھ آپ مولا کائنات کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں، لیکن علی کہتے کس کو ہیں؟ میں دو تین شعر پڑھتا ہوں اور آپ کے جذبے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے، اور قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے، اور امت میں نمایا ہے، امت میں نمایا ہے سبھی اہل ولایت، اصحاب ولایت کے بھی سلطان علی ہیں۔ میں شمع شبستان ولایت کہوں کسے، دل بول اٹھا شمع شبستان علی ہے، اور وہ جنگ ہجرت ہو یا وہ جنگ ہجرت ہو یا موقع خیبر، ہر آن میں سرکار پہ قربان علی ہے، اور صفین کے موقع پر ہے مد مقابل کو بھی پینے کی اجازت، ہے مد مقابل کو بھی پینے کی اجازت، صفین کے موقع پہ بھی ذیشان علی ہے، اور اس امت سرکار یا امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی، اس آخری امت کے نگہبان، اس آخری امت کے نگہبان، اس باغ رسالت کی کلی فاطمہ زہرا، اس باغ رسالت کی کلی فاطمہ زہرا، حسنین ہے دو پھول تو گلدان علی ہے، حسنین ہے دو پھول تو گلدان علی ہے، اور ہر ایک یزیدی سے کہو، ہر ایک یزیدی سے کہو سنیو کھل کر میری جان علی ہے، میرا ایمان علی ہے، میری جان علی ہے، میرا ایمان علی ہے، میری جان علی ہے، میرا ایمان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے۔ اب آپ اطمینان و سکون کے ساتھ ہماری باتوں پر آپ غور کریں۔ میں نے آپ کو پچھلے دن بتایا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے۔ پروردگار عالم کے پیارے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے کائنات نے عثمان غنی سے اور سیدنا عثمان غنی کے تعلق سے میرے محبوب کا ارشاد یہ ہوتا ہے، جب میں عثمان غنی سے حیا کیوں نہ کروں، جب تک کہ عثمان غنی سے پروردگار عالم کے مقرب فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ عثمان غنی کے مراتب کو کل آپ نے سماعت فرمایا تھا، آج انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں مولا کائنات کی اوپر روشنی ڈالی جائے۔ سیدنا مولا کائنات کا معاملہ کیا ہے، سیدنا مولا کائنات کے حالات کیسے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا سیدنا ابو طالب کے بیٹے ہیں، سیدنا ابو طالب کے لڑکے ہیں مولا کائنات۔ سیدنا مولا کائنات کا نطفہ جب قرار پاتا ہے، آپ کی ماں، آپ کا آمد آپ کی ماں کے شکم میں ہوتا ہے، تو ایک دن آپ کی ماں نے اپنے شوہر سے التجا پیش کی، کہا معاملہ نہ جانے کیا ہے، جیسے مصطفیٰ گھر میں آتے ہیں میرے شکم میں ایسی درد محسوس ہوتی ہے کہ مصطفیٰ جدھر جدھر جاتے ہیں ہم ادھر ادھر رک کرتے ہیں۔ آپ کی ماں نے کہا تھا، ایک دن مولا کائنات کے والد نے کہا آج آنے دو محمد کو، دیکھتے تم کیسے کیسے محمد کو دیکھتی ہو، لیکن مولا کائنات کے والد نے جب مصطفیٰ کی آمد ہوتی ہے تو مولا کائنات کے والد نے آپ کی ماں کے دونوں بازوؤں کو پکڑ لیا، بڑی تیزی کے ساتھ دابا کہ جب مصطفیٰ آئیں گے تمہیں جانا نہیں ہے، مصطفیٰ آئیں گے چہرے کو نہیں دیکھنا ہے، مصطفیٰ آئیں گے ان کے جمال کو نہیں دیکھنا ہے، لیکن تھوڑا سا وقت گزرتا ہے، جیسے علی کے گھر کے اندر مصطفیٰ کی آمد ہوتی ہے تو پوری طاقت سے دبایا ہے مولا کائنات کے باپ نے اپنی اہلیہ کے بازوؤں کو، لیکن پوری طاقت لگایا ہے، لیکن جیسے مصطفیٰ کی آمد ہوتی ہے پوری طاقت لگاتے ہیں لیکن وہ روکنے کی، لیکن جیسے ہی آقا تشریف لاتے ہیں جو علی ماں کے شکم میں تھا مصطفیٰ کے جلوے کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھا، جیسے نبی تشریف لاتے ہیں ماں کے شکم میں علی نے کروٹ لیا، ماں نے کہا اے میرے سر کے تاج، آپ جتنی طاقت لگانا چاہتے ہو لگا لو، جتنی ہمت استعمال کرنا چاہتے ہو کر لو، اس لیے کہ میرے شکم میں جو بچہ ہے اگر ہم نہیں دیکھنا چاہتے تو شکم کا بچہ مصطفیٰ کے جمال کو دیکھنا چاہتا ہے، مصطفیٰ کے رخ انور کو دیکھنا چاہتا ہے۔ جیسے علی نے ماں کے شکم میں کروٹ لیا تو درد کی وجہ سے ماں بے قرار ہوتی ہے، اٹھ جاتی ہے، علی کے باپ نے چھوڑا، کہا ہم تجھے مصطفیٰ کو دیکھنے سے نہیں روک سکتے۔ اس علی کا معاملہ کیا ہے، نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس روئے زمین کے اوپر، اس فرش گیتی کے اوپر، اس آسمان کے نیچے انسان ایک سے بڑھ کے ایک آئے ہوئے ہیں، لیکن کسی کو رب نے خوبی عطا کیا ہے، کسی کو چند خوبیوں سے سرفراز فرمایا، کسی کو چند خوبیاں عطا کی، لیکن مولا کائنات کو پروردگار عالم نے بے پناہ خوبیاں عطا کی ہے۔ جہاں پر آپ خلیفہ تحرم ہے وہیں پر آپ
آپ فاطمہ زہرا کے شوہر ہیں، جہاں آپ جو ہے آپ کے دل میں خشیت رب بھی ہے، وہی جذبات آپ کے اندر نمایاں ہے۔ آپ جہاں پر فاتح خیبر ہیں، وہی حسنین کریمین کے والد بزرگوار ہیں۔ مولا کائنات کا معاملہ کیا ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، آپ کا نام علی ہے اور آپ کا لقب جو ہے، آپ کا لقب ابو تراب بھی ہے اور ابو حسن بھی ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا کائنات کو جب آپ کے باپ کے اوپر تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، غربت کا دورہ آتا ہے، تو مولا کائنات کو میرے محبوب نے اپنے چچا کے اوپر سے عیال کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے علی کو اپنے گود میں لے لیا، علی کو اپنے پاس رکھنا شروع کر دیا تاکہ تکلیف ان کو نہ ہو، آپ کے چچا کو اذیت نہ پہنچے، آپ کے چچا کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ جس بنیاد پر میرے سرکار نے علی کو اپنی کفالت میں لے لیا، لیکن جب مصطفیٰ کے جمال کو دیکھا علی نے، مصطفیٰ کے جلوت و خلوت کو دیکھا علی نے، مصطفیٰ کے صبح و شام کو دیکھا علی نے، تو مصطفیٰ نے کہا علی تم علی ہی نہیں ہو بلکہ آپ وجہ الکریم ہو، آپ کے چہرے کو پروردگار عالم نے بزرگی والا چہرہ عطا فرمایا ہے۔ علی کے حالات ایسے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علی کو جب اپنے پاس رکھا تو علی کی ذات بتوں کی عبادت سے پاک رہی، بتوں کی غلاظت سے پاک رہی، بتوں کے سامنے سرخمن کرنے سے دور رہے۔ مولا کائنات نے جب نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک رات میں خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ میرے آقا نماز پڑھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، علی نے دیکھا مصطفیٰ کے حرکات و سکنات کو، مصطفیٰ کے رکوع و سجود کو، مصطفیٰ کے حرکات کو، تو علی نے کہا یا رسول اللہ آپ کر کیا رہے تھے؟ علی سے میرے آقا فرماتے علی یہ خدا کی عبادت ہے اور ہم خدا کی عبادت کر رہے تھے۔ اے علی میں بھی تمہیں بلاتا ہوں اس خدا کی طرف جس نے ہمیں پوری دنیا کا مالک و مختار بنا کر کے بھیجا ہے، جس کے قبضے قدرت میں ہماری جان ہے۔ اے علی میں تمہیں اس خدا کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کے کائنات نے مجھے اپنا آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ علی نے کہا یا رسول اللہ ہم ابھی آپ کی بات تصدیق نہیں کریں گے، ہم پہلے اپنے والد بزرگوار سے اس سوال کو رکھیں گے، آیا وہ جواب دیتے ہیں تو ہم تسلیم کر لیں گے۔ آقا نے کہا علی اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو ابھی خاموش رہو، کیونکہ اس وقت پردہ کرنے کا حکم تھا، آقا نے اسلام کو چھپانے کی تلقین کی تھی۔ علی نے وہاں سے جانے کے بعد ایمان تو نہیں لائے، لیکن جیسے رات گزرتی ہے علی کے سینے میں پروردگار عالم ایمان کو راسخ کر دیتا ہے، ایمان کو ڈال دیتا ہے، جیسے صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے۔ بارگاہ رسول اللہ میں مولا کائنات حاضری دیتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں سچ دل سے کلمہ پڑھ رہا ہوں، میں آپ کو تو ہے اپنا نبی مان رہا ہوں۔ مولا کائنات کا معاملہ یہ ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علی کائنات کے ہر طاقتوروں میں سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کے دروازہ ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جنگ تبوک کے موقع پر جب میرے سرکار علی کو اپنے گھر کی کفالت سونپ کر کے گئے ہوئے تھے تو مولا کائنات کو میرے سرکار نے گھر کی ذمہ داریاں دے کر کے جب جنگ تبوک کے موقع پر گئے، جانے کے بعد جب واپس آتے ہیں تو میرے سرکار نے کہا علی سنو پروردگار عالم نے تمہیں جنگ تبوک میں جانے کا موقع تو نہیں میسر فرمایا، مگر علی تم کو پروردگار عالم نے ایسا موقع میسر فرمایا ہے۔ علی کے تعلق سے محبوب ارشاد فرماتے ہیں یا علی انا ترضینا انکا ہارون و موسیٰ، پروردگار عالم کے پیارے محبوب فرماتے ہیں اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ اللہ کے کائنات نے جیسے موسیٰ کو کوہ طور پر بلایا تھا تو موسیٰ نے اپنے قائم مقام اپنے بیٹے ہارون کو اپنے بھائی ہارون کو کیا تھا۔ اے علی میں تو جنگ تبوک پر تھا مگر تم کو میں نے اپنے گھر میں چھوڑا تھا۔ مولا کائنات کے تعلق سے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بہت ساری حدیثوں میں مولا کائنات کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک موقع پر میرے سرکار نے صحابہ کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد آقا فرماتے ہیں اے صحابہ سنو میں نے تم دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا۔ ایک صحابی کو بلایا میرے سرکار نے اور دوسرے صحابی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، دینے کے بعد آقا فرماتے ہیں تم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اتفاق سے میرے علی وہاں موجود نہیں تھے تو سرکار علی نے جب دیکھا آقا نے ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنایا ہے تو علی جب وہاں نہیں موجود تھے تو جب علی آتے ہیں، آنے کے بعد سنتے ہیں آج رسول اللہ نے ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنایا ہے، آپس میں بھائی چارگی کا پیغام دیا ہے، اخوت المحاقدہ قائم کیا ہے۔ تو علی نے کہا یا رسول اللہ آج ہماری بدقسمتی تھی کہ میں حاضر نہیں تھا، یا رسول اللہ رونے لگے علی، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے سارے صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، مجھے کسی صحابہ کا بھائی نہیں بنایا۔ تو علی کے تعلق سے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے علی سنو
انتا اخی فی الدنیا والآخرہ، علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور کل میدان محشر میں بھی ہمارے بھائی ہوگے؟ علی کے تعلق سے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور وہ چیز جو علی کو راضی کرتی ہے وہ ہمیں راضی کرتی ہے، تکلیف دیتی وہ چیز ہے جو علی کو تکلیف دیتی ہے، پتہ یہ چلتا ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں علی و منی، علی مجھ سے ہے اور علی کا جسم میرا جسم ہے، علی کو تکلیف دیتی وہ ساری چیزیں جو ہمیں تکلیف دیتی ہیں۔ یوم غدیر خم کے موقع پر میرے سرکار نے ایک دن مولا کائنات نے لوگوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد مولا کائنات نے پوچھا بتاؤ تو صحیح میرے سرکار نے غدیر خم کے موقع پر میرے تعلق سے کیا کہا تھا؟ تو لوگوں نے کہا 30 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں با خدا میں کہتا ہوں جس کے قبضے قدرت میں کائنات کی ہر شے ہے، مصطفیٰ نے فرمایا تھا من کنتو مولا فعلی ہو مولا وعلے ہو مولا۔ علی ارشاد فرماتے ہیں میرے محبوب نے یوم غدیر خم کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا اب من کنتو مولا وعلی ہو مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، اور اب اس سے راضی ہوتا ہے جو انسان مولا کائنات کو اپنا مولا سمجھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، ذکر شہدائے کربلا، فضیلت حضرت علی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جنگ احد کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، دیگر صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں، اور جب غلبہ ہوا یقین ہوا کہ جنگ فتح و نصرت ہمارے قدموں کو چومے گی، لیکن فتح کی غلبت کی وجہ سے جب لوگ درہم برہم ہو گئے، سارے لوگ اس وجہ سے اعلان کر دیا مشرکینوں نے کہ تمہارے نبی کو قتل کر دیا ہے معاذ اللہ۔ اتنا سننا تھا کہ جب میرے سرکار کو علی نے نہ پایا، دیکھا سب سے پہلے کافروں کے جرم میں تلاشا، وہاں نہ پایا، شہداء میں تلاشا، وہاں نہ پایا، اعلان کر دیا مشرکینوں نے تمہارے نبی کو معاذ اللہ قتل کر دیا گیا ہے۔ تو علی نے تلوار کو نکالا، نکالنے کے بعد کہا اگر جب نبی نہیں رہے تو ہماری زندگی کس کام کی؟ جب میرا سرکار دنیا میں نہ رہے تو علی کا جینا کیسا جینا، علی کی زندگی کیسی زندگی؟ علی نے ارادہ کر لیا جب نبی نہیں ہے تو ہم اپنی زندگی کو مصطفیٰ جان رحمت کے نام پر وقف کر دیں گے۔ اپنی تلوار کو نکالا ہے، مشرکینوں پر ٹوٹ پڑے ہیں، ایسا حملہ کیا ہے کہ مشرکینوں کو گاجر موری کی طرح کاٹتے ہوئے مولا کائنات نے اپنی زفر کو آگے بڑھایا ہے۔ جب آپ کی تلوار چلی تو قہر خدا بن کر کے مشرکینوں کو کاٹتے ہوئے مولا کائنات جب جا رہے تھے تب تک کہ مولا کائنات کی نگاہ نے دیکھا میرے سرکار مشرکینوں کے بیچ میں ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ فرشتے میرے محبوب کی حفاظت کے لیے چاروں طرف سے گھیرے میں ہیں، آقا میرے موجود ہیں۔ علی نے جب مصطفیٰ کی جلوت کو دیکھا، مصطفیٰ کے چہرے انور کو دیکھا، علی کے دل کے اندر اور بے قراری پیدا ہو جاتی ہے۔ جب میرے سرکار کی نگاہ نبوت علی کے چہرے پر پڑتی ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں علی پیچھے مڑ کر دیکھ، ایک گروہ ایسا ہے جو ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ علی نے تلوار نکالا، مصطفیٰ نے فرمایا علی آنے والی جماعت کا منہ توڑ جواب دے۔ مولا کائنات نے ان مشرکینوں کو مارا۔ جب مصطفیٰ کے قدموں میں قریب جاتے ہیں پھر نبی فرماتے ہیں اے علی دیکھ ایک قافلہ اور آ رہا ہے، حملہ کرنے والا ہے، ہمارے خاتمے کا ارادہ کر کے آیا ہے۔ علی نے کہا یا رسول اللہ اب علی آ گیا ہے، تکلیف لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا میرے سرکار نے جب اجازت دی ہے تو علی نے ان مشرکینوں کو ایسا مارا ہے، تبھی تو کسی نے کہا ہے مولا کائنات کو پروردگار عالم نے ایسی طاقت عطا فرمائی ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، مولا کائنات کو پروردگار عالم نے اپنی قوت عطا فرمائی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہجرت کی رات میں پروردگار عالم کے پیارے محبوب نے علی کو بلایا، بلانے کے بعد کا علی پروردگار عالم کا حکم ہو چکا ہے، ہمیں مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جانا ہے۔ علی نے کہا یا رسول اللہ حکم کیا ہے؟ آقا فرماتے علی یہ سبز رنگ کی چادر ہے، اسے اوڑھ لو، ہمارے بستر پر سو جاؤ، صبح اٹھنا، میرے پاس کچھ مکے کے باشندوں کی امانت ہے، ان کے امینوں تک پہنچانا، ان کے مالکوں تک پہنچانا، پھر مدینے آنا۔ مولا کائنات فرماتے یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ آقا فرماتے خدا کا حکم ہو چکا ہے۔ مولا کائنات جان گئے تھے کہ 80-40 کافر بیٹھے ہوئے ہیں، 80 نگاہیں مصطفیٰ جان رحمت کے آنے کا انتظار کرتی ہیں، آقا نکلے انہیں مارا جائے۔
उत्बा शैबा जैसे दिग्गज काफिर मुस्तफा के कत्ल का इरादा करके बैठे हैं। सारे लोगों के हाथों में नंगी तलवार है। मौलाए कायनात को कत्ल करने का, मौलाए कायनात के महबूब का कत्ल करने का इरादा करके आए हैं। अली को मेरे महबूब ने फरमाया, अली मेरे बिस्तर पर सो जाना, सुबह उठना फिर अमानतें बांटना। मौलाए कायनात फरमाते हैं, अली ने मुझसे कह दिया था, अली बिस्तर पर सो जाना। मैं सो गया मुस्तफा के बिस्तर पर, आपकी चादर मुबारक को ओढ़ करके। लेकिन जब महबूब उनके बीच से गए, कंकरियों को उठाया, आयत मुबारका को पढ़ा, उनके ऊपर डाल दिया, उन्हीं के बीच में रहते थे, उन्हीं के झुरमुट में रहते थे। सुबह शाम उनके साथ गुजरता था मेरे सरकार का, उन्हीं के बीच से चले गए, उन्हें एहसास न हुआ। लेकिन जब सुबह में लोग घर के अंदर जाते हैं, अली के चेहरे से कपड़े को हटाते हैं, तो लोगों ने देखा सोने वाला महबूब नहीं है, सोने वाला मुस्तफा नहीं है, सोने वाला कायनात का मालिक व मुख्तार नहीं है, बल्कि अली जलवागर है। अली इस्तराहत फरमा रहे हैं, इस कदर अली सो रहे हैं। अली से लोगों ने कहा, अली तुम चैनो सुकून के साथ सो रहे थे, मामला क्या है? अली ने कहा, सुनो, मैं कभी चैनो सुकून के साथ नहीं सोया। लोगों ने पूछा, मामला क्या है? अली ने कहा, मैं कभी सुकून से इसलिए नहीं सोता था, न जाने कब किस हाल में मेरी मौत हो जाए। लेकिन अली इस वजह से नहीं सोता था, जिस हाल में मौत हो मेरे हालात अच्छे हो, नींद के हालात में मेरी मौत न हो, कभी जिक्र अस्कार के हालात में हो, कभी तिलावत कुरान के हालात में हो, कभी सलातो सोम के हालात में हो, कभी लोगों की तारीफ के हालात में हो, कभी मुस्तफा के सलातो सोम के में जो है सलाम पढ़ते हुए हालात में इंतकाल हो। अली ने कहा, मुस्तफा ने हमसे कहा था, अली सो जाओ, अली को कभी मौत आ सकती थी, मगर आज की रात में मुस्तफा ने अली की जिंदगी की जमानत ले ली थी। अली कहते हैं, आका ने फरमाया था, अली सो जाओ, सुबह उठना फिर अमानतें बांटना। अली कहते हैं, अली को कभी मौत आ सकती है, मगर आज की रात अली को कभी मौत आ ही नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना मौलाए कायनात का है। मौलाए कायनात के अंदर परवरदिगार आलम ने इतनी कुव्वत अता फरमाई है, इतनी कुव्वत अता फरमाई है कि जंगे खैबर के मौके पर एक दिन परवरदिगार आलम के प्यारे महबूब ने अलम दिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर के हाथों में, लेकिन फतह नुसरत ना मिली। दूसरे दिन मेरे सरकार फरमाते हैं, ऐ उमर आज तुम जाओ खैबर की तरफ। उमर जाते हैं, मगर फतह नुसरत हासिल नहीं होती है। जब कई दिन गुजर गया, फतह नुसरत ना मिली, कामयाबी ना मिली, तो आका फरमाते, सुनो सुनो, कल आलम ऐसे इंसान के हाथ में देंगे जो परवरदिगार आलम को करीब रखता है, जो खल्लाके कायनात को खुश रखता है, जिसको रब खुश रखता है और रब उसको अपना महबूब रखता है और वो रब को अपना महबूब रखता है। मौलाए कायनात के ताल्लुक से मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया, कल खैबर का आलम ऐसे इंसान के हाथ में दिया जाएगा। आप बताओ ललक गांव को सुननी गई और मुसलमानों, आप ग्राम सभा का प्रधान ये कह दे कि सुबह में आना, सबसे ज्यादा आवाज की कीमत हम तुम्हें देंगे, तो इंसान सुबह रात भर चैन से नहीं सोएगा, जल्दी से प्रधान के दरवाजे पर पहुंचे। आज नेमतों से नवाजेगा, आज आवाज से नवाजेगा, आज एवार्ड से नवाजेगा, आज अच्छा नाश्ता करवाएगा। ये इरादा करके पूरा ललक गांव का सुन्नी गयूर मुसलमान प्रधान के घर को घेरे में ले लेगा। मौलाए कायनात के ताल्लुक से मेरे महबूब ने फरमाया था, कल आलम ऐसे इंसान के हाथ में देंगे जो रब को खुश, जो है रब को राजी रखता है और रब उसको राजी करता है। अब सारे सहाबा मुस्तफा की बात को सुनते हैं, दिल ही दिल में खुश हो जाते हैं। रात में घर में जाते हैं, करवट पर करवटें बदलते हैं, मगर सुकून की नींद नहीं आती है। सारे लोगों की तमन्ना ये बन चुकी है, काश परवरदिगार आलम के महबूब आलम हमको दे दे, ताकि इस बात को सबूत हो जाए कि रब हमको राजी रखता है और मैं रब को खुश करना चाहता हूँ। इस इरादे से सारे सहाबा जब मुस्तफा की बारगाह में पहुंचे तो मेरे सरकार ने कहा, तब सफू जमात को दुरुस्त कर लो, जमात को सही कर लो। जब सारे सहाबा ने जमात को दुरुस्त किया है, मेरे सरकार ने अपनी निगाह नबूवत डाली है पूरे सहाबा की जमात के ऊपर। तो मेरे सरकार ने देखा सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी है, उमर फारूक आजम भी है, सईद बिन ज़ैद भी है, साथ बिन अबू उबादा भी है, तमाम सहाबा, सईद बिन ज़ैद भी है, उमर फारूक आजम के साहबजादे भी हैं, तमाम अजल्ले सहाबा मौजूद हैं, अली के सिवा सारे लोग मौजूद हैं। आका फरमाते हैं, ऐना अली इब्न अबी तालिब, अली कहाँ है? लोगों ने कहा वो तो अपने चश्मे में मुब्तला है, उनके आंखों में दर्द है। आका फरमाते हैं, अली को बुलाया जाए। जब अली आते हैं, आका फरमाते हैं, अली मामला क्या है? अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमारी आंखें दुखती है। आका फरमाते हैं, अली तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। मेरे सरकार ने अपना लुआब दहन निकाला, अली के आंखों पर लगाया। फरमाते हैं, अली की आंखों का दर्द चला जाता है। फिर नबी फरमाते, अली ये आलम लो, खैबर का रुख करो। अली फरमाते हैं, मुस्तफा ने आलम दिया, मैंने खैबर का रुख किया और खैबर के जाने के बाद जो खैबर का मालिक था, जो खैबर का बादशाह था, मेरे मुकाबले में आया। कहा मैं बच्चों से जंग नहीं लड़ता। अली कहते हैं, अभी अली का तेवर तुमने नहीं देखा,
ہے. ابھی علی کی طاقت کا مشاہدہ تم نے نہیں کیا ہے. علی کے جذبات کو دیکھنا چاہتے ہو, سامنے آ. علی فرماتے ہیں میں نے تلوار کو نکالا اور خیبر کے رخ پر حملہ کیا. جب خیبر فتح ہو گیا, نعرے تکبیر کی صدا بلند ہوئی اور نبی فرماتے ہیں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یہ علی کی طاقت ہے کہ آج خیبر فتح ہو. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, ذکر علی, ذکر علی, ذکر شہداء کربلا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت خوب, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ. خیبر